بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں بالکل محفوظ ہوں گے۔ تو بچوں، چونکہ آپ لوگ اب گھروں میں رہتے ہیں، اسکول آنا جانا نہیں ہے، مزید ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اپنے آپ کو گھروں میں بھی تھوڑا سا اس طرح سے مصروف رکھیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز پر بھی تھوڑا سا دھیان دیں، تھوڑی سی ہلکی پھلکی واک کیا کریں صبح اٹھ کے، بوائز اسپیشلی نزدیک کہیں جو ہے وہ جو بچے گاؤں میں رہتے ہیں تو نزدیک کھیتوں میں چلے واک کے لیے چلے جایا کریں، یا جو ہے وہ باہر روڈ پہ تھوڑی سی واک کر لیا کریں، تو اس طرح سے آپ کاہلی اور سستی سے بچے رہیں گے۔ تو یہی بات آج ہم اپنے سبق میں بھی پڑھیں گے کہ سر سید احمد خان بھی ہمیں کاہلی اور سستی سے محفوظ رکھنے کے بارے میں ہدایت دے رہے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے کاہلی کے بارے میں، یعنی سستی کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے جس نے یہ چیپٹر لکھا ہے، سر سید احمد خان نے یہ سبق جو ہے ہمارے لیے لکھا ہے۔ تو سر سید احمد خان کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ سر سید احمد خان کون تھے۔ سر سید احمد خان ویسے تو بچوں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ پہلے مسلمانوں کے جو سیاسی لیڈر ہیں، مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد جو مسلمانوں کے سیاسی لیڈر تھے وہ سر سید احمد خان تھے۔ سن 1817 میں یہ پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ سر سید کے مورثی اعلیٰ یعنی ان کے آباء و اجداد، ان کے بزرگ جو ہیں شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے، یعنی آخری مغل بادشاہ شاہ جہاں کا جب دور تھا تب ان کے والدین یعنی ان کے بزرگ جو تھے وہ ہندوستان میں آ کے بسے تھے۔ مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے، یعنی کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے یا بزرگ تھے یا والد تھے یا چچا تھے، جو بھی تھے، وہ مغلیہ سلطنت یعنی شاہ جہاں کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر بھی رہے ہیں۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پڑھائی، یعنی جو وقت کے اس وقت جو عام رواج تھا کہ بچوں کو پہلے مکتب میں مدرسے میں بٹھایا جاتا ہے، دینی تعلیم دی جاتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ مکتب میں بٹھایا جاتا ہے، اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اسی طرح سے سر سید نے بھی تعلیم حاصل کی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سررشتہ دار کام کیا۔ سررشتہ دار کا مطلب ہوتا ہے کلرک، ہیڈ کلرک کہتے ہیں، جسے عام زبان میں منشی بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عدالت میں سررشتہ دار کے طور پر کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے، یعنی کہ پھر پہلے وہ عدالت میں جو ہے وہ منشی کے طور پر کام کرتے تھے، پھر اسی عدالت میں انہوں نے وہ جج کے عہدے پر بھی فائز ہو گئے، یعنی کہ ظاہرہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اپنے آپ کو جو ہے ایک ہی جگہ پہ نہیں رکھا بلکہ مزید ترقی کرتے رہے، تو وہ جج کے عہدے پر بھی فائز ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانوں نے ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ اس کے باوجود کہ ان کی سرکاری ملازمت تھی، لیکن پھر بھی وہ، کیونکہ ان دنوں آپ کو پتہ ہے کہ سن 1857 کے بعد کے یہ اب بات کر رہے ہیں ہم کہ سرکاری ملازمت ان کو مل گئی، کہ انگریزی دور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے اس وقت جو ہے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو لیکن اور سر سید احمد خان کو اس وقت یعنی انگریزوں کی طرف سے سرکاری ملازمت ملی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انگریز جو کہ مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے، تو سر سید احمد خان مسلمانوں کی اس وقت ان کی اصلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں محمڈن اینگلو اورینٹیکل کالج علی گڑھ کی بنیاد رکھی، جو بعض یعنی بعد میں یہی کالج جو تھا وہ ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی اور سیاسی ادبی مرکز قرار پایا۔ ہندی مسلمان کے یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ میں نے شاید آپ لوگوں کو نظریہ پاکستان میں بتایا ہوگا، نہیں، آپ لوگوں نے 10th کلاس کو بتایا تھا۔ تو بیٹا یہاں میں آپ کو اب تفصیل سے ساری باتیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بتاؤں گی کہ سر سید احمد خان نے، چونکہ اس وقت مسلمان جو حالات تھے 1857 کے بعد ہے کہ مسلمان انگریزی تعلیم سے نفرت کرنے لگے، تو انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسکولوں میں بچوں کو بھیجنا اور تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو سر سید احمد خان نے جو ان کا سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے انگریزی جو کتابیں تھیں ان کو اردو میں ترجمہ کر کے پھر وہ تعلیم وہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے کہا کہ آپ یہ کتابیں پڑھیں، اگر آپ نے وقت کا مقابلہ کرنا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، جس کے لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں علمی ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔
اب پروردہ کا مطلب یعنی اس رسالے کی پیدا کی ہوئی یا پالی ہوئی نسل. کون سی نسل؟ بعد میں اس رسالے کے سے یعنی کہ اس رسالے کو پڑھ کے جو نوجوان آگے بڑھے، جن میں بہت سارے سیاسی لیڈر ہیں، جنہوں نے مسلم لیگ میں آ کر بہت اہم کردار ادا کیا اور ہمارے پاکستان بنانے میں اہم ان کا بھی رول ہے. تو یہ پاکستان بنانے میں جن سیاسی جو ہے لیڈروں کا رول ہے، ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہ تہذیب الاخلاق رسالے سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، اس رسالے کو پڑھ کے آئے تھے. اس رسالے سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا. سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا. پہلے جو ہے نا وہ مضامین نہیں لکھے جاتے تھے، تو سر سید احمد خان نے یہ تہذیب الاخلاق جو رسالہ تھا، اس میں انہوں نے لوگوں کو انہیں کے نوجوانوں کو دعوت دی کہ وہ مضامین لکھیں، یعنی کسی بھی ٹاپک پر مضمون لکھیں. پھر اس رسالے میں شائع کرتے تھے، لوگ اس کو پڑھتے تھے، جس سے لوگوں کے اندر اویئرنیس یعنی شعور آتا تھا، عقل آتی تھی، اور وہ ان کے اندر جو ہے تعلیمی شوق جو ہے وہ ابھرتا تھا. خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا یعنی دوستوں سے، ساتھیوں سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے. تو یہ تمام مضامین جو ہے یہ رسالے میں تہذیب اخلاق میں شائع ہوتے تھے، جن کو لوگ پڑھتے تھے اور ان کے اندر اور زیادہ شعور پیدا ہوتا تھا. کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ جب 1857 کے بعد کے حالات کا جو وقت تھا، مسلمانوں کے لیے تعلیمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے پستی، فائنینشیل لحاظ سے بھی یعنی پستی والا دور تھا. پستی کی طرف لوگ جا رہے تھے، لوگوں کے اندر جو ہے شعور کم ہوتا جا رہا تھا، لوگوں کے اندر جو ہے نا سمجھ بوجھ کم ہو رہی تھی. تو ان مضامین پر یعنی قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھ کر سر سید احمد خان نے مسلمانوں پر ایک قسم کا احسان کیا کہ وہ ان کے اندر دوبارہ سے عقل اور شوق پیدا ہوا. سر سید کا اسلوب نگارش یعنی لکھنے کا جو انداز تھا، سادہ، سہل یعنی آسان، سادہ یعنی کہ بہت ہی سادہ زبان میں، یعنی اردو کے مشکل الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ سادہ زبان میں وہ لکھتے تھے تاکہ پڑھنے والا یعنی قاری جو ہے وہ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھے. بے ساختہ اور تسنا کا مطلب تو بناوٹ، یہ بناوٹ سے باختہ، یعنی یہ نہیں کہ میں اپنے مضمون کو اعلیٰ بنانے کے لیے یا اپنی تعلیم کا روب جھاڑنے کے لیے اس میں مشکل اردو کے الفاظ شامل کر لوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ سادہ الفاظ میں وہ لکھتے تھے. بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، یعنی بابا اردو ان کا لقب تھا مولوی عبدالحق کا. تو وہ کہتے ہیں سر سید احمد خان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے، یعنی کہ من جملہ یعنی جو بھی باتیں انہوں نے کی ہیں، جو بھی کام انہوں نے کیے، اس کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ کہ جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے. یعنی ان کا سب سے بڑا احسان جو انہوں نے کیا وہ اردو زبان پر کیا، کہ اردو زبان کو انہوں نے ترقی دی. انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کا وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا. یعنی یہ بابا اردو مولوی عبدالحق سرسی کے بارے کہتے ہیں کہ انہوں نے اردو زبان جو کہ پستی کی جا رہی تھی، کیونکہ پستی کی طرف کیسے جا رہی تھی کہ انگریزوں نے دفاتر میں، اسکولوں میں اردو زبان پر پابندی لگا دی تھی کہ اردو نہیں بولی جائے گی، صرف انگریزی بولی جائے گی، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ اور زیادہ ڈسارٹ ہوئے، یعنی بہت زیادہ بددل ہو گئے تعلیم سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انگریزی میں تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ہماری زبان کو جو ہے وہ کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو سر سید احمد خان نے اردو مضامین لکھ کر اور اس کے علاوہ اردو انگریزی کتابوں کو اردو میں ترجمے کر کے ثابت کر دیا کہ اردو زبان جو ہے یہ بھی ایک اعلیٰ زبان ہے. اس کے بعد ہے سر سید ایک بڑے مسلح معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے، یعنی کہ لکھنے والے بھی تھے. انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں. ان کی اہم تصانیف میں اثار السنادید کا مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جو باتیں ہیں یا بزرگوں کی جو کارنامے ہیں ان کو انہیں یہ کتاب میں شائع کیا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے جو ہے پرانے جو سپہ سالاروں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بھی اس میں باتیں ہیں. تو یہ ہماری یعنی کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ روشن ہے، ہمارے بزرگوں کی اعلیٰ کارنامے سے بھری ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے باتیں جو ہیں اس اثار السنادید میں لکھی ہیں. اس کے علاوہ رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا. اس میں اسباب کا مطلب وجہ ہوتا ہے بغاوت ہند، یعنی ہندوستان میں جو 1857 کی جنگ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، تو مسلمانوں نے جو حکومت یعنی انگریزوں کے خلاف جو بغاوت کی، اس کی وجہ کیا ہے
انہوں نے اس رسالے میں یہ بات بھی لکھی۔ اس کے علاوہ تبیین الکلام ہے، خطبات احمدیہ اور تفسیر القرآن جو ہے یہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ بچوں، سر سید احمد خان کا تعارف پڑھانے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سر سید احمد خان کون تھے اور یہ ہمارے کتنے اچھے سیاسی لیڈر تھے۔ اس کے علاوہ یہ ان سے متعلق جو ہے یہ MCQs میں اکثر یہ کویسچن جو ہے آتے ہیں کہ ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، ان کے واردات کا تعلق اور ان کے جو ہے مختلف کتابوں کے نام کے حوالے سے، ان کی ملازمت کے حوالے سے اور ان کے جو ہے جنہوں نے ادارے کام کیے ہیں ان کے حوالے سے MCQs میں یہ کویسچن آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان تعارف کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں اہم باتوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ کاہلی یعنی سستی سبق ہے ہمارا، جس میں سید احمد خان نے سستی کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ سستی کیا ہوتی ہے۔ تو سر سید احمد خان یہ بھی ایک مضمون ہے، اس کی سن مضمون ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی کتاب ہے مقالات سر سید حصہ پنجم میں، وہاں سے یہ مضمون جو ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کی درسی کتاب میں کے لیے عکس کیا گیا ہے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے اصل لفظ کاہلی جو ہے، اس کا معنی جو ہم لیتے ہیں سستی، اس کا اصل مطلب کون سی سستی ہے۔ پھر ہم اس میں جو ہے ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ سر سید احمد خان نے مضمون لکھنے کا رواج جو ہے وہ کیسے ڈالا اور یہ مضمون جو ہے لکھنے سے کیا ہمارے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یہ مضمون پڑھنے سے ہمارے اندر کتنی ہماری سوچ میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ سر سید احمد خان کی تحریروں میں جو بھی انہوں نے لکھا، جو بھی کتابیں لکھی ہیں، ان کی تحریروں میں ایک خاص مقصد ہوتا تھا، لوگوں کو اویئرنیس دینا، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا، یعنی کہ ان کی ہر تحریر کا، ہر مضمون کا ایک نہ ایک مقصد ہوتا تھا، اور جس میں آخر میں انہوں نے ایک حل بھی نکالا ہوتا تھا کہ ہمیں اگر ہم کسی بات سے پریشان ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے تو اس کا حل جی ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کے اس مقالی مضمون میں مسلمانوں کے جو زوال کی وجہ تھی، یعنی شاہ جہاں جو ہے بادشاہ تھا، آخری مغل بادشاہ، اس کی حکومت کا ختم ہونا، اسی حکومت کو زوال آنا، پھر اسی حکومت کے زوال کے ساتھ یہ مسلمانوں کی حکومت کا ختم ہو جانا، مسلمانوں کا جو ہے وہ پستی کی طرف چلے جانا، اور مسلمان یہاں تک کہ مسلمانوں پر ان کی زندگی جو ہے وہ بھی تنگ ہو جانا۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی انہوں نے اپنے اس مضمون میں ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں مسلمانوں کے زوال کی وجہ جو ہے وہ ان کی کاہلی اور سستی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اس کی تشریح کریں گے، تو ساتھ ساتھ جو ہے مشکل الفاظ کے معنی آپ اس کو انڈر لائن کر دیجئے گا، ٹھیک ہے، اور میں ساتھ ان کی میننگ بتاؤں گی، آپ ان کو غور سے سنتے جائیے گا، کیونکہ میں بک پہ لکھ نہیں سکتی، آپ لوگ میں اچھا سا بولتی جاؤں گی، ان کو انڈر لائن کرتے جاؤں گی، آپ ان کے میننگس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ سننے جائیے گا۔ کاہلی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یعنی سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ لفظ کاہلی کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان جب اپنے ہاتھ پاؤں سے محنت نہیں کرتا، یعنی کام کاج نہیں کرتا اور کسی بھی طرح کی کوئی محنت مزدوری نہیں کرتا یا چستی و شعاری سے جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، تو وہ کاہل ہے، وہ سست ہے۔ جب اسی طرح سے جب انسان جو ہے معمول کے کام جیسے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بھی سستی کرتا ہے تو وہ بھی کاہلی ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص یہ خیال نہ کرے، یعنی سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ نہ سوچیں، کوئی بھی شخص یہ خیال نہ کرے کہ دلی قوت جو ہے کاہلی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، بلکہ اصل کاہلی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ دلی قوتوں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یعنی کہ سر سے کہتے ہیں کہ انسان جب جسم کے ظاہری اور داخلی اعضاء کو بروئے کار لائے، اور ایسا کرنے سے نہ صرف اس کے ظاہری جسمانی اعضاء محنت و مشقت کی عادی بن جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ جسم کے اندرونی اعضاء بھی تقویت پائیں گے، ان میں بھی طاقت پیدا ہوگی، تو تب انسان جو ہے وہ سستی اور کاہلی سے بچ سکے گا۔ یعنی سچیت کے خیال میں انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان کے ظاہر کا دار و مدار اس کے باطن پر ہے۔ باطن کیا ہوتا ہے؟ اندر ہمارا اندر جو ہے دل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ صرف ہم نے ہاتھ پاؤں جسم کو حرکت نہ دیں، بلکہ اپنے دل
کو بھی کرتے دیں، دل کو سے بھی جو ہے وہ محنت کریں۔ بیٹا اس کو میں مختصر اور جو ہے وہ آسان لفظوں میں یہ کہوں گی کہ ہم محنت چلتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عام طور ہم کہتے ہیں کہ جو بچہ تیزی سے کام نہیں کرتا، سستی دکھاتا ہے، تو وہ کاہل ہے۔ لیکن جو شخص اپنے دل کی قوتوں کو، یعنی کہ کام تو کرے، چلے پھرے، لیکن دل سے نہ کرے، دل سے نہ اس چیز کو قبول کرے، بلکہ بے دلی سے کام کرے، جن سادہ لفظوں میں کہتے ہیں بے دلی سے کام کرے یا بے دلی سے چلے پھرے، تو وہ کاہل ہو، سست ہے۔ یعنی کہ اپنے جو ہمارا دل یعنی جس چیز سے مطمئن ہو، جس چیز کے لیے ہم دلی طور پر جو ہے وہ خوش ہوں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ جیسے کسی فلاسفر نے کہا ہے، اصل محنت وہ ہے جس میں جسمانی قوہ اور روحانی طاقتوں کے ماتحت کام کیا جائے۔ یعنی اصل محنت وہ ہے جس میں جسمانی قوہ یعنی جسمانی قوتوں اور روحانی طاقتوں یعنی کہ آپ کے اندر جو طاقتیں ہیں ان کو سب کو ملا کے کام کیا جائے۔ اصل جو ہے وہ کام جو ہے وہ محنت وہ ہے وہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے، روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مجبوری اس کے لیے محنت کہ یہ بامجبوری یعنی مجبوری کہتا ہے، بامجبوری یعنی مجبوری کے تحت اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کالی چھوڑی جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنے بسر اوقات یعنی کہ روزانہ کی زندگی، اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، زندگی کو گزارنے کے لیے کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ انہیں سرسیہ میں کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے، روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یعنی کہ ہاتھ پاؤں تو ہمیں چلانا پڑتا ہے، یہ نام بھی ہم محنت کریں لیکن کم سے کم ہاتھ سے نوالا تو توڑ کے منہ میں ڈالنا ہی پڑتا ہے نا، کیونکہ نوالا تو خود بخود ہمارے منہ میں نہیں جائے گا، اس کے لیے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کو توڑے، روٹی کو توڑیں گے پھر ہی منہ میں جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ یعنی کہ یہ آخری حد ہے، سستی کی آخری حد ہے کہ آپ نوالا توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ لیکن ویسے اگر ہم دیکھا جائے تو اوقات یعنی زندگی بسر کرنے کے لیے روٹی کمانی پڑتی ہے، کیونکہ محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت کے کبھی بھی کھانا جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو آپ چونکہ بچے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کو تو سب کچھ مل جاتا ہے پکا پکایا، اور ہر ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، کپڑے کی بھی، کھانے پینے کی بھی، لیکن یہ تمام ضرورتیں کیسی پوری ہوتی ہیں کہ آپ کے والدین محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تب آپ کو جا کے یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی آپ کو ایک سٹیج پر محنت یہ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو وہ کھانا توڑ کر اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، تو محنت یعنی کہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں پہ سرسی امن کے خانہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ عام زندگی کی مثال دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، چاہے محنت، چاہے کھیتوں میں ہل چلا لیں یا کسی دفتر میں کام کر لیں یا کسی فیکٹری میں کام کر لیں یا ہم کسی جو ہے وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جائیں، یعنی کہ کسی نہ کسی سٹیج پر، مقام پر ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ کس لیے کرنی پڑتی ہے؟ اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ روٹی پیدا کرنا، پیٹ بھرنا ایک ایسی مجبوری ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کرنی کی جاتی ہے، یعنی کہ انسان بھوکا نہیں رہ سکتا، روٹی کے بغیر انسان جو ہے وہ جی نہیں سکتا۔ تو روٹی پیدا کرنا یعنی روٹی کے لیے محنت کرنا اور جو ہے پیٹ بھرنا، یہ ایک ایسی مجبوری ہے کہ اس کے لیے مجبوراً محنت ہمیں کرنی پڑتی ہے، یہ چاہے ہم جتنے مرضی سست اور کاہل ہوں لیکن پھر بھی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کی کالی چھوڑی جاتی ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ پھر ہمارے ہاتھ پاؤں کی کالی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہاتھ پاؤں کی، صرف انہوں نے کہا دل ہی نہیں کہا، ہاتھ پاؤں کی کالی جو ہے وہ سستی جو ہے وہ ختم کرنی پڑتی ہے اور ہمیں جو ہے محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے جو کہ محنت مزدوری کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، چاہے وہ کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، چاہے وہ جو ہے کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے یا چاہے وہ اینٹیں اٹھاتا ہے، تو وہ لوگ ہمیں اپنی زندگی میں بہت کم کاہل لگتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ جو ہے بیٹھ کر کھاتے ہیں یا سستی سے کام لیتے ہیں اور صرف جو ہے مفت میں کھانا کھاتے ہیں، ان کے مقابلے محنت مزدوری کرنے والے لوگ جو ہیں یہ کم کاہل ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو میں نے مکمل طور پر کاہل نہیں کہا لیکن کم کاہل کہا ہے۔
کیوں کام کالا ہے اس کے بارے میں ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی یہ نہیں کہا کہ مکمل اور چست ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، یعنی سر سید نے ایسے لوگوں کو بھی جو کہ محنت مزدوری کرتے ہیں ان کو کم کاہل کہا ہے، اپنے گزر اوقات کرنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں تو وہ کم کاہل ہے۔ محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کے طبیعتی ثانی بن جاتا ہے۔ طبیعتی ثانی کا مطلب یعنی پختہ عادت، یعنی کہ محنت مزدوری کرنا اور سخت کاموں میں لگے رہنا، یعنی جیسے ہم عام طور پر اپنے ارد گرد جو ہے محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مزدور جو ہے عام جیسے مزدور ایک ریڈی لگاتا ہے، معمار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بلڈنگ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ یعنی کہ عمارتیں بناتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے یہ کم ان کی محنت کرنا، کام کرنا ان کی زندگی کا پختہ حصہ بن جاتا ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں ہے، حاجت کا مطلب ضرورت، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہی نہیں ہے محنت کرنے کی، ہاتھ پاؤں چلانے کی، یا ریڈی لگانے کی، یا اینٹیں ڈھونے کی، یا اس طرح کے کوئی بھی محنت مزدوری کرنے کی، وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جن کو یعنی بغیر محنت کے ان کو سب کچھ مل رہا ہے، بغیر جو ہے حرکت کیے ان کے روٹی مل رہی ہے، ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو یہ سچے کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اپنی دل کی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، دل کو یعنی کہ جو ہے دل کی قوتوں کو بورے کار نہیں لاتے، تو وہ بڑے کاہل، یعنی اس نے یہ نہیں کہ کاہل بلکہ بڑے کاہل، یعنی انتہائی سست، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ اس نے کہہ دیا ان کو حیوان صفت بن جاتے ہیں، یعنی حیوان کا مطلب یعنی جانور جیسے خصوصیات پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جانور محنت مزدوری نہیں کرتے نا، کہ ان کو بغیر محنت کے ہی اپنا شکار جو مل جاتا ہے کہ تو وہ اس کو جو بھی مل جاتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتے یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے شخصیت نے ایسے لوگوں کو جو کہ محنت مزدوری بالکل بھی نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ پاؤں کی اور دل کی قوتوں خاص طور پہ استعمال میں نہیں لاتے، تو وہ جانوروں جیسی صفت جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں لیکچر زیادہ لمبا ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو بیٹا آپ لوگوں نے یہاں تک اس کی تشریح یاد کرنی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو مشکل الفاظ اس کے اندر میں نے انڈر لائن کیے ہیں، جن کے میں نے معنی بتائے ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس سبق کا جو ہے وہ سیاق و سباق آپ کے شرح سرمایہ میں دیا ہوتا ہے کہ ایک سیاق و سباق جو ہے مخصوص سیاق و سباق دیا ہوا ہے، جو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کو اپنی کاپی پہ لکھنا بھی ہے، کیونکہ یہ سیاق و سباق جو ہے ہم ہر سبق کے ہر پیراگراف کی تشریح سے پہلے اس کو لکھیں گے۔ جیسے پہلے میں نے جتنے چیپٹرز پڑھائے ہیں تو ہر سبق کا ایک مخصوص پیراگراف ہوتا ہے جس کو ہم سیاق و سباق کہتے ہیں، تو وہ ہم نے اس کو اپنی کاپی پہ لکھنا اور یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مطلب لفظ کا مطلب سمجھ نہ آئے تو اس کے وجہ آپ پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے خاص طور سے کہ تعارف جو ہے اس کو بھی غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں سے خود MCQs کی شکل میں ان میں سے کویسچن ڈھونڈنے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کیا کویسچن MCQs کے طور پہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسی طرح سے محنت جو ہے وہ اپنی جاری رکھے۔